بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2014 میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک کے تعلیمی نظام کے اندر جو نفرت پر مبنی مواد ہے اس کو نکال دیا جائے۔ یہ فیصلہ 2014 میں آیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں یہ بحث پھیلتے پھیلتے بہت دور تک جا پہنچی اور اس وقت تقریباً 6-7 سال بعد یہ صورتحال سپریم کورٹ میں ایک نئی شکل میں جا پہنچی ہے۔ وزارت تعلیم نے چاروں صوبوں کی رضامندی سے ایک متفقہ نصاب مرتب کیا، جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مطالعہ پاکستان، تاریخ، انگریزی، اردو اور اس طرح کے سوشل سائنسز جیسے دیگر مضامین میں سے آپ اسلام پر مبنی تمام مواد نکال دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کلاس کے اندر جو بچے غیر مسلم بیٹھتے ہیں، آئین کے آرٹیکل 22 کے تحت ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ نصاب پڑھیں۔ اس سلسلے میں نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا، اقلیتی آبادی کے چوٹی کے چند ایک رہنماؤں سے تبادلہ خیال کیا، تو ان کے جواب آپ ملاحظہ فرمائیے۔ تو اس سلسلے میں میرا سوال پہلے آپ سن لیجئے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے جواب دہندگان کون کون سے ہیں۔ سوال یوں ہے: مطالعہ پاکستان، تاریخ، انگریزی، اردو اور اس طرح کے دیگر مضامین میں نعت، حمد، اللہ، رسول، خلفائے راشدین، اسلام یا اسلامی تعلیمات پر مبنی نصاب پر کیا آپ کو بحیثیت اقلیتی رہنما کوئی اعتراض ہے؟ یہ میرا سوال تھا، اور اس جواب کے لیے میں نے سب سے پہلے جس اقلیتی رہنما کا انتخاب کیا، جن کو میں نے زحمت دی، وہ ڈاکٹر سونو کھنگرانی ہیں۔ ڈاکٹر سونو کھنگرانی مٹھی میں رہتے ہیں، دلت آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں اور پیشے کے لحاظ سے استاد ہیں۔ ان کا مزید تعارف آپ سن لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کوئی عام شہری نہیں ہیں بلکہ 30 لاکھ دلت کمیونٹی کے رہنما ہیں۔ وہ پاکستان دلت سولیڈیرٹی نیٹ ورک کے کنوینر ہیں۔ یہ ملک کے اندر کی ان کی حیثیت ہے۔ موصوف محترم جنوبی ایشیا کے معروف ادارے ایشین دلت رائٹس فورم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے پاکستان سے ممبر ہیں۔ اسی پر بس نہیں، ڈاکٹر صاحب موصوف انٹرنیشنل دلت سولیڈیرٹی نیٹ ورک کے بورڈ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کے سامنے اپنا سوال رکھا تو آپ ان کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ لیکن آگے ایک اور جو ہم مسلمانوں کا زیادہ مسئلہ ہے، وہ مسلمانوں سے زیادہ وہ سیکولر، بے دین اور ماڈرن قسم کے لوگ ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ نعت ہے تو یہ اردو میں کیوں آئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سائنس میں کیوں لکھا ہوا ہے، نہیں مطالعہ پاکستان میں کیوں لکھا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس طرح کی چیزیں جو اسلام کو نمائندگی دیتی ہیں، یہ غیر مسلم جو ہیں ان کو پریشان کرتی ہیں۔ اس طرح کے میں چند ایک جملے آپ کو سنا دیتا ہوں، جیسے نعت نہیں ہونی چاہیے جی، اور اسی طریقے سے اللہ کے فضل و کرم کیوں لفظ لکھا ہوا ہے جی مطالعہ پاکستان میں، کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان بن گیا تھا، یا اس طرح کے چند ایک اور جملے، یہ ہے جی غیر مسلموں کو پریشان کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے، پریشان کرتے ہیں یا میرے خیال میں باعث ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا یعنی پریشان نہیں کرتے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں،
کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو بے ساختہ جب کسی مسلمان دوست سے ملتے ہیں تو اسلام بات دیتے ہیں، انشاءاللہ بھی کہہ دیتے ہوں گے، انشاءاللہ بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ حافظ بھی کہہ دیتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ روزمرہ کی ایک معقول کیا کہتے ہیں ہمارے لنگوسٹک کا حصہ بن چکا ہے. صحیح بات ہے. جب آپ کی زبان کا کوئی حصہ بن جائے اور وہ مذہب کو ریفلیکٹ کرے اور آپ کو کوئی حرام نہیں کر رہا، صحیح ہے، وہ تو ہونا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے. اور یہ ملک اگر اسلام کی بنیادوں پہ بنا ہے اور ظاہر ہے یہاں پہ 97% اگر مسلمان ہی رہتے ہیں، صحیح ہے، تو ان کے رائٹ کو آپ 3% پہ تو مسلط نہیں کر سکتے، ان کو حذف نہیں کر سکتے، میرا مطلب ہے. تو یہ تو اس طرح کی چیزوں سے کچھ بھی کوئی بگڑتا نہیں ہے کسی کا. میں آپ کو بتاؤں یہاں تو اگر مثال کے طور پہ ہمارے کئی لڑکے اگر ہندوستان سے، تو خیر یہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے سعودی میں جانا ہے تو عربی بھی پڑھنی ہے اور پھر اسلام بھی پڑھنا ہے تاکہ وہاں جا کے کہیں جیل میں نہ چلے جائیں غلطی کر کے. صحیح بات ہے. تو یہ پھر اگر آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ جا کے کسی یونیورسٹی میں پڑھانا ہے، چاہے وہ جدہ کی یونیورسٹی میں کیوں نہ پڑھانا ہے، تو وہاں پہ اگر آپ اس اسلام کے نظریے سے واقف نہیں ہے تو آپ تو پروفیسر بن ہی نہیں سکتے وہاں پہ. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو اگر یہاں پاکستان میں کوئی اسلام کے نظریے سے واقف نہیں ہے، اس کے الفاظ کو صحیح نہیں سمجھتا، تو وہ تو میرے خیال میں اس ملک میں انفٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس ملک میں ان کا رہنا ان کی چوائس ہے، نہیں رہنا جو جن کا تھا وہ تو چلے گئے. صحیح بات ہے. تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کے پاس یا تو یہ چوائس تھی کہ یہیں رہنا ہے، کیونکہ وہاں جا کے بھی ان کے لیے کوئی حالات مختلف نہیں ہوں گے جہاں پہ جانا چاہتے تھے. میں تو اپنے قبیلے کو یہی سمجھتا ہوں کہ جس صورتحال میں پاکستان ہندوستان بنا اور لوگوں کی جو نقل و حرکت ہوئی، اس میں ہمارے لوگ تو صرف اس لیے نہیں گئے کہ وہاں پہ بھی کچھ نہیں بدلنا تھا ان کا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو انہوں نے میرے خیال میں بہتر سمجھا کہ 3 ورن سے ڈسکریمنیٹ ہوں، اس سے جو اچھا ہے کہ ایک ہی اسلام کے مسلمان سے ہونا، یعنی کہ ایک ہے نا، نقطہ ایک ہے. درست ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں ہندوستان جاتا تو میں بنیے سے بھی متاثر ہوتا، برہمن سے بھی ہوتا، کھشتری سے بھی ہوتا، اور جس دن میری اپنی سوسائٹی شودر سے بھی ہوتا رہتا. درست ہے. اگر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں تو میری ایک چوائس تو بہتر ہوئی نا کہ میں بیٹھا ہوں تو میں اگر ڈسکریمنیٹ ہوں گا بھی، صحیح ہے، تو صرف اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ہی نقطے سے ہوگا، ایک ہی فقہ سے ہوگا یا ایک ہی مذہب سے ہوگا نا. صحیح ہے. مجھے وہاں پہ 10 مندروں میں تو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میرے خیال میں یہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ صرف آپ کو کنفرنٹ اگر کرنا ہے تو وہ اسلام ہے، جبکہ ہندوستان میں آپ کئی لوگوں کو کنفرنٹ کرنا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک چیز میں بتا دوں کہ یہاں پہ دنیا کی کسی تاریخ میں کمزور نے کبھی لڑائی نہیں کی. مجھے کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تھر پارکر میں 50% پاپولیشن ہے ہندو اور مسلم اور غیر مسلم کی، وہاں پہ جھگڑا فساد کیوں نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو اس میں دیکھیں ایک تو یہ نہیں کہ میں پولیٹیکلی جواب دے دوں گے جی یہاں ریلیجیس ہارمنی ہے، جو یہ ہے وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایکسیپٹنس ہے کہ بھائی یہ مسلم ملک ہے جس میں جو 50% پاپولیشن نان مسلم ہے وہ لڑنا ہی نہیں چاہتی، تو جھگڑا کیوں ہوگا. صحیح بات ہے. تو یہ بھی تو پہلو دیکھنا چاہیے نا کہ بھائی یہ. اور پھر ایک چیز اور ہے، آپ دیکھیں یہ لودھی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے بھی فساد ہوئے ہیں اس میں شیڈولڈ کاسٹ دلت شامل نہیں ہے، چاہے وہ انگریز آئے ہوں، کسی بھی جدوجہد کا حصہ نہیں ہے. صحیح ہے. جب ہم لوگ کسی کے جدوجہد کے حصہ نہیں ہے یہ، اور ہماری انڈیپینڈنس کو کسی نے چھیڑا نہیں ہے، چاہے لودھی آئے ہوں، چاہے تغلق آئے ہوں، چاہے مغل آئے ہوں، صحیح ہے، چاہے انگریز آئے ہوں. صحیح ہے. جو کنورشن ہوئی ہے، جو بھی ہوئی ہے، جہاں پہ بھی ہوئی ہے، اس کے کئی سارے پہلو ہیں، اس پہ بات کرنا ایک الگ موضوع ہے. صحیح بات ہے. لیکن کنورشن بائی چوائس بھی ہوئی ہے بہت ساری جگہوں پہ. میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اگر کنورٹ ہوا بعد میں تو اس کی چوائس تھی، he decided not to die as an Hindu. صحیح ہے، سمجھ گیا ہوں. تو پاکستان میں ہاں البتہ ایک چیز جو ہم کہتے رہتے ہیں وہ یہ ہے
کہ پاکستان میں کیونکہ یہ اسلامی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ملک ہے جس کا اس کا رائٹ ہے بننا چاہیے، اس کی پروموشن ہونا چاہیے ایک دائرے کے اندر، اور اس کا جو دشمن ٹھہرایا گیا ہے وہ ہندو ہے۔ ہاں یہی تو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں۔ ہاں سنیے، اگر ہندو دشمن ٹھہرایا گیا ہے تو اس کو اسٹریٹجک لیول پہ تو آپ بالکل رکھیں جو مرضی کریں، لیکن بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میرا کہنا ہے وہ تاریخ کا حصہ رہ گیا پیچھے، وہ تاریخ والا ہندو تھا، سندھ والا ہندو نہیں تھا۔ اور وہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا ہندو بھی ہے، ایسا ہندو نہیں ہے، یہ آپ میں اتفاق کرتا ہوں اس سے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو کہ اسلام مخالفت ایجنڈا پہ کام کرتا ہو، جس کو اسلام فوبیا ہو، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایون جو یہاں پہ ہندو ہے ہاں جی، اس کے بھی بزنس پارٹنر تو سارے مسلمان ہیں، اور اکٹھے مل کے پچھلے کئی سالوں سے 50 سال سے بزنس کر رہے ہیں، کبھی کوئی کنفلکٹ نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کے انٹرسٹ جب جڑے ہوئے ہوں، آپ کے ایک کامن انٹرسٹ ہوں، آپ ایک محلے میں رہ رہے ہوں، آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ یہاں پہ تو مجھے یہ پابندی میرے پہ تو نہیں ہے، اگر میں اچھوت بھی ہوں یا شیڈول کاسٹ ہوں، میں کسی مسلمان محلے میں کچھ مکان لینا چاہتا ہوں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری فنڈامنٹل ہو تو الگ چیز ہے، ورنہ مجھے تو کوئی منع نہیں کرتا، وہ تو بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ شریف آدمی محلے میں آیا۔ بہت اچھے، یہی بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس رسالے میں جو ہندوؤں کے بارے میں کچھ چند 2-4 جملے منفی لکھے ہوئے تھے، تو میں جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں 15 سال پہلے میں نے اس کو حذف کرایا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک الگ ایشو ہے، اس لیے یہاں پہ جو کچھ بھی سرکار بھی کر رہی ہے آج کل کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، ریلیجیس ہارمونی ہونی چاہیے، اقلیت کے بغیر اکثریت ادھوری ہے۔ جس طرح پارلیمنٹ میں حکومت یا ٹریجری بینچز کے اپوزیشن کے بغیر ٹریجری بینچز کا کوئی رول نہیں بنتا، کوئی رول نہیں بنتا۔ صحیح ہے۔ تو اقلیت جس ملک میں نہیں ہے وہ ملک اب میرے حساب سے وہ بیلنس نہیں ہے۔ اس کو مثال کسی کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں۔ صحیح ہے۔ اس پورے دھرتی پہ گلوبل میپ پہ دیر از اونلی ون اسٹیٹ جو ہندو اسٹیٹ ہے، وچ از نیپال۔ وہ بھی ختم ہو گئی ہے اب۔ وہاں پہ بھی دیکھیں، وہاں پہ مینارٹی کو رائٹ مل گئے، وہاں پہ بھی مینارٹی کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر جہاں ہندو اسٹیٹ ایک ہے وہاں پہ بھی مینارٹی کو رائٹ ہے، تو باقی آپ دیکھ لیں مسلم جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ سب کو رائٹ ہے اپنی اپنی جگہ پہ۔ تھوڑا سا میری اصلاح کریں یا مجھے اختلاف کرنے دیں، یہ کوئی 8-10 سال پہلے نیپال بھی اس کیٹیگری سے نکل گیا ہے۔ پہلے تو بادشاہت اور ہندو ان کا سرکاری مذہب، اور میں یہی کہہ رہا ہوں اب وہ سیکولر کہلاتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان کا جو نیا کانسٹیٹیوشن ہے، میں نے سارا دیکھا ہے، نئے کانسٹیٹیوشن میں ریکگنیشن ہے کہ بھئی یہ صرف ہندو نہیں ہے، یہاں پہ صحیح ہے، یہاں پہ بودھ بھی ہے، یہاں پہ کرسچن بھی ہے۔ درست ہے، درست ہے، درست ہے۔ تو ایک اسٹیٹ بھی نہیں چل سکی ایک نقطے پہ کہ ہم ہندو اسٹیٹ ہیں۔ ہاں گلدستہ ہے یہ سارا، ایک اللہ کی مخلوق ہے ساری، تو وہ نہیں چل پایا نا۔ دیکھیں انہوں نے آخر میں سب کچھ ختم کر کے بھی مان لیا کہ یہاں پہ انکلوسو ہے، اور لوگ بھی رہتے ہیں، تو یہ اور لوگ رہنا، ان کا ریسپیکٹ کرنا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور لوگوں کی اخلاقیات میں ہونا چاہیے۔ بہت اچھے۔ تو گویا اس وقت وہ چیلا رام نے بھی وہاں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جناب یہ گورنمنٹ نے جو نصاب بنایا ہے ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ ٹھیک بنایا ہے، اور ہم مطلب سال ہر سال سے صدیوں سے اسی طریقے سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو گویا آپ کا خیال ہے کہ میں نے جو خلاصہ نکالا ہے آپ سے، آپ کی گفتگو سے، ایک تو یہ کہ جو مائنارٹی ہے وہ اس ملک کے اکثریت کے مذہب کو نہ سمجھیں گے اگر، تو خود ان کا نقصان ہے، جیسے آپ نے کہا نا سعودی عرب میں اور ہو بھی رہا ہے۔ ایک تو یہ میں نے نقطہ نکالا، اور دوسرا آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہاں جو ہندو رہ رہے ہیں یا جو بھی کمیونٹی ہے، دلت ہے یا کرسچن ہے، تو یہ بائی چوائس یہاں رہ رہے ہیں،
تقسیم کے وقت ان کو آپشن تھا ادھر چلے جاتے جی تو وہ یہاں رہ رہے ہیں تو یہاں 96-97% مسلمان ہیں. تو یہ ملک اسلام کے نام پر یہ بھی آپ نے جملہ استعمال کیا تھا جی میں نے کیا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے تو مسلمانوں کا حق ہے کہ اپنی تعلیمی نظام کو اپنی خواہشات کے مطابق ترتیب دیں. ایسا ہی ہے. بالکل بالکل بالکل. لیکن یہ اسلامی تعلیم دینا ان کا رائٹ ہے اور دینی چاہیے میرا خیال ہے. اگر بچوں کو نہیں دیں گے صحیح ہے تو سیکولر اسٹیٹ بنانے کا ٹھیک ہے اس میں سیکولر گورنمنٹ ہونی چاہیے ایک الگ بات ہے پولیٹیکلی. صحیح ہے یعنی سب کا خیال رکھنے والی. ایگزیکٹلی. لیکن اس نقطۂ نظر سے آپ کہہ رہے ہیں مذہبی نقطۂ نظر سے شاید نہیں کہہ رہے آپ. نہیں میں تو دیکھیں میں اس لیے میں نے کہا حکومت کا لفظ استعمال کیا. ہاں یعنی سب کے حقوق جو شرعی حقوق ہیں وہ برابر یا جتنا جس کا جو بھی ہے وہ ایک انسانی بنیادوں پر ہو یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. حکومت کا فرض ہے کہ وہ انسان اور ان کے جتنے بھی ہیں لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں ان سب کا خیال کرے اور برابر کی سطح پہ خیال کرے. لیکن مذہب اپنا رول پلے کرنا چاہیے اس کو اس میں کیا ہے. ہاں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کسی اور مینارٹی کے مذہب کو متاثر نہ کرے ہونی چاہیے یہ کہنا آپریشن نہ کرے. وہ تو صحیح ہے. نہ کرے اس کو نہ کرے جتنی اس کی وسعت ہو. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں دیسی کا پاکستانی ہوں ٹھیک ہے پروفیسر ریٹائر ہوں انٹرنیشنل شہر میں رہ رہا ہوں لیکن ہوں پینڈو کا پینڈو تو مٹی میں آپ کا ہی مہمان ہوں گا یہ یاد رکھیں. ضرور جب بھی آئیں آپ موسٹ ویلکم مجھے بتا دیجیے گا. ناؤ یو ہیو مائی نمبر ایز ویل. یہ نمبر میرا محفوظ کر لیں اور اسلام آباد جب کبھی آنا ہو تو مجھے فون ضرور کریں. میں کوئی نہ کوئی رستہ مصروفیت اپنی جگہ تو آپ کو اتنا اندازہ ہوگا کہ بڑے شہروں میں ذرا مصروفیت ناپی تولی ہوتی ہے لیکن آپ سے ملاقات کی خاطر یعنی یقیناً میں آپ سے مل کر بہت مجھے خوشی ہوگی آپ سے. تھینک یو. کب آتے رہتے ہیں کتنے سال میں 2-4 دفعہ آتے ہیں؟ نہیں یہ کوئی فریکوینسی طے نہیں ہے. میں مہینے میں 1 دفعہ بھی آتا رہا ہوں. اچھا اب کبھی ذہن میں کیا ہے؟ ابھی تو یہ کووڈ کی وجہ سے میرا کوئی پلان نظر تو نہیں آ رہا اگلے 2-3 مہینے. 2-3 مہینے. اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جب کبھی آئیں تو میں اسی کو میرا تو یہی پروٹوکول افسر ہے یہ سندھ کے حوالے سے یہ غلام حسین صوفی. ہاں یہ رابطے میں رہتا ہے یہ بیچارہ رابطے میں رہتا ہے. مٹھی لاڑکانہ سے کتنی دور ہے؟ کافی دور ہے. یہ کس جنوب کی طرف ہے حیدرآباد کی طرف ہے؟ جیسے لاڑکانہ تو بالکل ہی اس کو ناردرن پارٹ آف سندھ ہے. ٹھیک ہے. نہر سندھو ندی کے دوسری سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم تو فار ایسٹ کونے میں ہیں. اچھا فار ایسٹ کے پاس. ہم تو ہمارے ساتھ تو گجرات اور راجستھان کی سرحدیں لگتی ہیں. اچھا ٹھٹھا کے قریب ہوں گے پھر آپ؟ نہیں ٹھٹھا بھی دور ہے. ہم تو آپ سمجھیں کہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں سے احمد آباد نزدیک ہے کراچی دور ہے. اوہ اچھا. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی اور بہت مزہ آیا. اب پتہ نہیں آپ کی طرف کیا ہے میں آپ کو اپنا پرانا منائی والا کالم بھی بھیج دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہاں سے نکلے گا. کوئی لنک بھیجوں گا تو وہ پھر آپ کے پاس کھل جائے گا. واٹس ایپ ہے نا آپ کے پاس؟ جی بالکل اسی نمبر پہ واٹس ایپ. چلیے بہت بہتر ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. اللہ آپ کی حفاظت کرے. شکریہ آپ کا. شکریہ.